السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، آج رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ پورا ہونے جا رہا ہے، جو مغفرت کا عشرہ تھا۔ آنے والا عشرہ، آنے والے 10 دن آگ سے آزادی کے ہیں، اور یہ بندے کے لیے سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ اس کی مغفرت کا اعلان ہو کر اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے، اس لیے کہ بندہ تو گندہ ہے۔ ہم رات دن، صبح و شام، ہر آن ہر وقت، ہر لمحہ اللہ کی نافرمانی، اس کے حکم کو توڑنا، اس کی نافرمانی کرنا، یہ ہم سے ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری عبادت اس قابل ہے جو اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ امید تو ضرور رکھنا چاہیے، لیکن ہم خود جانتے ہیں کہ ہماری عبادت کیسی ہے۔ اسی لیے نماز جیسی اہم عبادت، جس کا درجہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ مقدم اور بڑا ہے، اس میں آدمی مکمل ہماتن اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب نیت باندھتا ہے تو نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک 100% بندہ حکم الہی کا تابع ہوتا ہے۔ نہ اپنی مرضی سے دیکھ سکتا، نہ اپنی مرضی سے بول سکتا، نہ اپنی مرضی سے چل سکتا۔ ہر کام حکم الہی کی پابندی میں اس کا ہوتا ہے جب تک وہ سلام نہ پھیر دے۔ لیکن اور پھر اس کا ایک ایک عمل اتنا قیمتی اور اتنا اونچا ہوتا ہے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، جب کوئی آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جب وہ رکوع کرتا ہے تو اس کے گناہ سارے کے سارے ایک پوٹلی کی طرح لپیٹ کر اس کی کمر پر رکھ دیے جاتے ہیں، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہوتا ہے تو وہ پوٹلی پیچھے گر جاتی ہے، یعنی گناہوں سے رکوع سے اٹھتے ہی پاک ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرنے والوں کے لیے کہا گیا ہے الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، کہ سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ ان تمام فضیلتیں اور خوشخبریوں کے باوجود جب سب کچھ ادا کر لیتا ہے اور تمام فرائض اور واجبات اس کے ادا ہو چکے ہوتے ہیں اور نماز کا سلام پھیرنے کے قریب ہوتا ہے،
تو اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ اللہ سے یہ کہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنی ذات پر اور اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کر لیا ہے۔ نماز پڑھی ہے اس نے، لیکن اس کو کہا کیا جا رہا ہے کہ یہ دعا پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے تو اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے علاوہ میرے گناہوں کو کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، یہ سب جو بندہ پڑھتا ہے مغفرت کے لیے، کیا مطلب؟ اس نے نماز پڑھی ہے، لیکن یہ دعا اس لیے سکھائی گئی ہے کہ جس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا حق تھا وہ ہم سے نہیں ادا ہوا، جس طرح رکوع میں اس کے سامنے جھکنے کا حق تھا ہم سے ادا نہیں ہوا، جس طرح اس کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رگڑنے کا حق تھا نہیں ہوا۔ گویا میں نے نماز تو پڑھی ہے، لیکن نماز کا حق مجھ سے ادا نہیں ہوا۔ مجھے تو نماز ایسی پڑھنی چاہیے تھی جو تیری بارگاہ میں قبولیت اور مقبول ہونے کے قابل ہوتی۔ اے اللہ میں ایسی نماز نہیں پڑھ سکا، لہٰذا میں نے تیری خوشنودی اور تیری مرضی کے مطابق نماز نہ پڑھ کر اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ اس لیے ہیں کہ ہم کبھی بھی اپنی عبادت پر گھمنڈ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اپنی عبادت کو کم سمجھیں۔ فرشتوں کی تسبیح ہے جو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں ہمہ تن مشغول رہتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے آسمان فرشتوں کے بوجھ سے بولتا ہے، چڑچڑاتا ہے، جیسے چارپائی زیادہ لوگوں کے ایک ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بولنے لگتی ہے اور اس میں سے چڑچڑ کی آواز آنے لگتی ہے، اور پھر فرمایا اس کے لیے حق ہے کہ وہ بولے، اس لیے کہ 4 انگل جگہ بھی آسمان پر ایسی باقی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی نہ ہو اور رکھی ہوئی نہ ہو۔ اس کے باوجود فرشتوں کی یہ تسبیح ہے ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ تجھے پہچاننے کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا، اور جو تیری عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا۔ تو آج میں نے کیا کہ ہم تو ہمیشہ ہر حال صبح و شام رات اور دن گناہوں کے اندر اور اللہ کی نافرمانیوں میں ڈوبے رہتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ہمیں گناہوں کے سمندر سے اور دریا سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس لیے یہ اپنی مغفرت کروانے کے دن ہیں، اللہ سے معافی مانگنے کے دن ہیں، اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کے دن ہیں، اور اللہ تو اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا دست مغفرت پھیلاتے ہیں کہ دن کا گنہگار اللہ کے سامنے رات کی تنہائی اور اندھیرے میں آ کر 2 قطرے آنسوؤں کے بہا لے تو اللہ اس کی مغفرت کرنے کو تیار ہے۔ رمضان کی راتوں میں آواز لگتی ہے کوئی مغفرت کرنے والا جس کی مغفرت کی جائے؟ ہے کوئی اپنے گناہوں پر رونے والا کہ اس کا رونا قبول کیا جائے؟ اعلان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہ مغفرت کرانے کے دن ہیں۔ اسی طرح فرمایا ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اللہ تعالیٰ دن میں اپنا دست مغفرت پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا تنہائی میں گناہ کرنے والا، جس نے رات کے اندھیرے میں اپنا منہ کالا کیا ہے، وہ دن کے اندر اللہ کے سامنے ندامت کے 2 آنسو بہا لے تو اللہ اسے معاف کرنے کو تیار ہے۔
تو یہ مغفرت کے دن ہیں، قیمتی دن ہیں. بہت تیزی کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہمارے زبانوں پر یہ بات تھی رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہے، اور آج اس کے 20 دن گزرنے جا رہے ہیں. بہت تھوڑا اور بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے. نہ معلوم اس میں سے کتنے دن ہمارے ہاتھ آئیں گے، کتنے دن نہیں آئیں گے. کسی کی زندگی کا کسی کو کوئی بھروسہ نہیں ہے. رات دن چل چلاؤ کی آوازیں ہم سنتے ہیں. آج اس محلے سے وہ چلا گیا، آج اس بستی سے وہ چلا گیا. اس لیے ان قیمتی گھڑیوں کو قیمتی سمجھنا اور قیمتی بنانا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. اللہ کو اپنے بندے کا معافی مانگنا اور گناہوں پر رونا اور توبہ کرنا بہت زیادہ پسند ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کی توبہ سے اس آدمی سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں جو آدمی سفر میں ہو اور جنگل کا سفر ہو اور اپنی سواری اس کے ساتھ ہو. جیسے پہلے زمانے میں لوگ اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے. سامان سفر اس کا اونٹ پر لدا ہوا ہو اور وہ مسافر تھک ہار کر تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا ہو، اور تھکان کی وجہ سے لیٹتے ہی اس کو نیند آ گئی ہو اور سواری اس نے پاس میں بٹھا دی ہو. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا کیا ہے کہ اس کی سواری موجود نہیں ہے، سواری غائب ہو چکی ہے. چاروں طرف لق و دق میدان ہیں، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، آس پاس جنگل کے اندر پانی اور کوئی سہارا اور کوئی زندگی کا سبب موجود نہیں ہے. دھوپ بہت تیز ہے، گرمی انتہائی شدید ہے. ایسا آدمی نہ کہیں اس وقت آ سکتا بغیر سواری کے، نہ جا سکتا. اس آدمی کو اپنی زندگی کے آخری لمحات اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگتے ہیں، اور موت کے یقین کے ساتھ، اس تصور کے ساتھ کہ اب میرے لیے سوائے موت کے کوئی چارہ نہیں ہے، وہ درخت کے سائے میں پھر بیٹھ جاتا ہے. نہ سواری ہے، نہ توشہ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی اور آدمی ہے جس سے میں اپنی مدد چاہ سکوں. لیکن جب اس کی دوبارہ آنکھ لگتی ہے اور پھر آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری میں ساز و سامان کے موجود ہے. جتنی خوشی اس کو اپنی سواری کے ملنے کی اور جتنی خوشی اس کو اپنے ساز و سامان کے ملنے کی کہ گویا موت کا یقین ہو چکا تھا، اب دوبارہ زندگی اس کو مل گئی، اس کو خوشی ہوتی ہے. اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جب توبہ کرنے والا سچے دل سے ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جس طرح کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بلکہ ایک روایت میں فرمایا التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے وہ تو اللہ کا حبیب ہے، وہ تو اللہ کا محبوب ہے. اللہ کو اس کی توبہ بہت پسند ہے. توبہ کے اندر اللہ کے سامنے ندامت کے ساتھ آنسو بہہ جائیں، یہ بہت قیمتی چیز ہے اللہ کی. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کو 2 قطرے آنسو بہت زیادہ پسند ہیں. ایک وہ آنسو کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے ندامت کے ساتھ اپنی توبہ کے لیے اللہ کے سامنے بہا ہو. دوسرے وہ خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے کے اندر گرا ہو. یہ 2 قطرے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں. اور پھر اللہ تو اتنا مہربان ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا ایک ماں کو اپنے بیٹے سے اور اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اس سے 70 گنا، ایک مثال دی ہے، 70 گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی ماں رونے لگی. تو وہ تو اللہ والے تھے، بہت نیک تھے، اور نیک آدمی کو موت کا خوف نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ پہلے سے اپنے مرنے کی تیاری میں مشغول ہوتا ہے. ابو نعیم بہت بڑے ایک اللہ والے ہیں،
ان سے کسی نے کہا حضرت ایک سوال آپ سے ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ کی زندگی کے صرف 24 گھنٹے باقی ہیں، 24 گھنٹے بعد آپ کا انتقال ہو جائے گا، زندگی میں ایک دن اور ایک رات آپ کا باقی ہے، تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ان 24 گھنٹوں کو کس طرح گزاریں گے؟ فرمانے لگے کہ میرے کسی عمل میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ برسوں ہو گئے میں اپنی زندگی کے ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھتا ہوں۔ جو آخرت کی تیاری کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کبھی موت کا خوف نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی ملاقات کے شوقین ہوتے ہیں، ان کو تو اللہ سے ملنے کا شوق ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، بندے کو اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے، اپنے رب سے ملا دیتی ہے۔ تو جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ماں رونے لگی، ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، بیٹے کا انتقال ماں کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا، تو وہ اپنی ماں سے کہنے لگے کہ اماں ایک بات بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ میرے حساب و کتاب کو اور میرے جنت اور جہنم کے فیصلے کو آپ کے ہاتھ میں دے دیں تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ میرے لیے کیا فیصلہ کرو؟ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرے انتقال کے بعد میں میری جنت و جہنم کے فیصلے کو، میری مغفرت کے فیصلے کو آپ کے ہاتھ میں دے دے تو آپ میرے بارے میں کیا فیصلہ کریں؟ کہنے لگے بیٹا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میں تو جنت میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا درجہ جو ہوگا وہ تیرے لیے تجویز کروں گی اگر یہ بات ہو۔ کہنے لگی کہ اماں جب یہ بات ہے تو اللہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر آپ کیوں روتی ہو میرے لیے؟ جس کی محبت 70 گنا کم ہے، جب وہ میرے لیے کسی برائی کو پسند نہیں کر سکتی، تو جو اللہ، جو خالق اور مالک ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ مجھے کہاں جہنم میں ڈالے گا؟ یہ امید ہے اللہ کی ذات سے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی امید ہو اور خوف نہ ہو، بلکہ فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان تو امید اور خوف کے درمیان میں ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر قیامت میں یہ اعلان ہو جائے کہ ایک آدمی جنت میں جائے گا اور سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ وہ جنت میں جانے والا آدمی میں ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو جائے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ایک آدمی کے، تو مجھے خوف ہے کہیں وہ جہنم میں جانے والا میں نہ ہوں۔ خوف ہے تو پورا اور امید ہے تو پورا۔ تو عرض میں نے کیا کہ اللہ کو ندامت بہت زیادہ پسند ہے، اور زبان سے نکلنے والے الفاظ کے بھی اللہ منتظر نہیں رہتے، زبان سے نکلنے والے الفاظ کے بھی اللہ منتظر نہیں رہتے، بلکہ اللہ تو بندے کی دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کس طرف متوجہ ہے اپنے دل سے۔ علیم بذات الصدور ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس کے دلوں میں جو وسوسے اور اس کے دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں ہم ان سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کے جاننے والا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک گناہگار تھا، بستی کے اندر سب کے سامنے رہتا تھا۔ یہ اللہ کی ستاری ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اگر ہمارے گناہ ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو کوئی ہمیں اپنے پاس بٹھانا گوارا نہ کرے۔ یہ تو اللہ کا ایک صفاتی نام ہے ستار، وہ پردہ ڈالنے والا، وہ گناہوں کو چھپانے والا، وہ پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، ورنہ ہم سب جانتے ہیں ہم اپنی ذات میں کتنے گناہگار ہیں۔ اگر وہ گناہ لوگوں کے سامنے آ جائیں، کوئی ہم سے بات کرنا پسند نہ کرے،
کوئی ہمیں اپنے پاس بٹھانا گوارا نہ کرے، کوئی ہم سے بیٹی بیوار کرنا پسند نہیں کرے اگر ہماری برائیاں سامنے آ جائیں۔ یہ تو اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، ورنہ بنی اسرائیل کا معاملہ یہ تھا کہ اگر رات کے اندھیرے میں کسی نے کوئی گناہ کیا ہوتا تھا تو رات صبح دروازے پر اس کے لکھا ہوا ہوتا تھا کہ رات کو اس آدمی نے یہ گناہ کیا ہے۔ اس امت کا گناہگار چاہے وہ اپنے دل کو سیاہ کر چکا ہو، لیکن اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھتے ہیں۔ قحط سالی ہوئی، جب گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ کی طرف سے بارشیں روک دی جاتی ہیں، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صلاۃ الاستسقاء بارش کے طلب کرنے کی نماز پڑھنے کے لیے بنی اسرائیل کو میدان میں جمع کیا، سب کا جانا ضروری تھا، یہ گناہگار بھی چلا گیا۔ دیر تک اللہ سے دعا مانگتے رہے، آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نظر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیم اللہ کے، اے موسیٰ، اس مجمع کے اندر ایک گناہگار ہے، ایک ہمارا نافرمان ہے، جب تک وہ اس مجمع میں رہے گا، آپ اگر ساری زندگی بھی سجدے میں سر رگڑ کر مر جائیں تو بارش نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس گناہگار کی وجہ سے ساری بنی اسرائیل بارش سے محروم ہیں، کہا کہ جو گناہگار ہے وہ نیچے چلا جائے، اعلان کر دیا آپ۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میرا کیا ہوگا، میں جب سب کے سامنے سے جاؤں گا نکل کر، میں گناہگار تو میں ہوں، تو سب کے سامنے رسوائی ہوگی۔ کئی دفعہ اعلان کیا، کوئی اٹھنے کو تیار نہیں۔ اب اس نے دلی دل میں، کیونکہ مجمع قریب قریب ایک دوسرے سے لگا ہوا بیٹھا ہوا، زبان سے کوئی لفظ نکالے تو پاس والا سن لے، دلی دل میں اللہ سے لو لگائی، اے اللہ، جس طرح آج تک تو نے میری ستاری کی ہے، آج میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، جس طرح اب تک ستاری کا معاملہ کیا ہے، اب تو غفاری کا معاملہ بھی کر دے اور مجھے معاف کر دے۔ دلی دل میں اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں اور کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اچانک آسمان پر ایک کالا بادل آیا اور وہ پھیل گیا اور تھوڑی دیر میں بارش ہو گئی اور موسلادھار بارش ہوئی۔ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے کہا، اے باری تعالیٰ، بارش تو ہو گئی، لیکن آپ نے تو فرمایا تھا جب تک وہ گناہگار اس مجمع میں رہے گا بارش نہیں برسے گی، لیکن یہاں سے کوئی گیا نہیں اور بارش برس گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی وجہ سے ہم نے بارش برسائی، اسی کی وجہ سے بارش برسائی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے باری تعالیٰ، جب آپ کے یہاں وہ بندہ اتنا مقبول ہو گیا تو ذرا آپ مجھے پتہ بتا دیجئے کہ وہ کون آدمی ہے، ذرا میں بھی اس کی زیارت کر لوں اور اسے دیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب وہ گناہگار تھا، ہمارا نافرمان تھا، تبھی ہم نے تمہیں نہیں بتایا، تو اب تو وہ توبہ کر کے ہمارا مقبول بندہ بن چکا ہے، اب کیوں بتائیں گے تمہیں؟ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ اس طرح دلوں کی آواز کو سننے والا ہے، لیکن جہنم سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جس طرح اپنا مہمان خانہ جنت بنایا ہے، اسی طرح جہنم بھی بنائی ہے۔ جبریل امین ایک مرتبہ تشریف لائے اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، اللہ کے نبی، قیامت بہت قریب ہے۔ آپ نے فرمایا، جبریل، قیامت میں تو جنت بھی ہے نیک لوگوں کے لیے اور گناہگاروں کے لیے جہنم بھی ہے، ذرا جہنم کی کیفیت تو بتاؤ۔ کہا کہ اللہ نے جہنم کو دہکایا تو وہ 1000 سال تک دہکانے کے بعد سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس کو اور دہکایا، سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دہکایا تو وہ کالی ہو گئی، اب بالکل سیاہ اور اندھیرا ہے اس کے اندر۔ اس کے 7 دروازے ہیں، 7 دروازوں کا حال پوچھا تو جبریل امین سنانے لگے، 7 دروازے اس کے اوپر نیچے ہیں، سب سے نچلے درجے کے اندر منافقین ہوں گے، پھر اس سے اوپر والے کے اندر مشرکین ہوں گے، پھر صابئین یعنی بت پرست ہوں گے، اور پھر اس کے بعد یہود ہوں گے، عیسائی ہوں گے۔ 6 دروازوں کا حال بیان کرنے کے بعد 7ویں دروازے پر آ کر جبریل خاموش ہو گئے۔
آپ نے پوچھا جبریل 7ویں دروازے سے کون جہنم میں جائے گا اور یہ حصہ کس کے لیے ہیں؟ جبریل پھر خاموش رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بار بار اصرار کیا تو جبریل امین نے کہا آپ کی امت کے وہ گناہگار جو اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ 7ویں طبقے کے اندر وہ لوگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی رونے لگے، آپ کو امت کا بڑا غم تھا، آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جب یہ کیفیت جبریل امین نے دیکھی تو فرمایا گھبرائیں نہیں، قیامت کا دن ہوگا، ہر قوم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگی، جھکی ہوئی ہوگی۔ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، اللہ کے سامنے سب کے سر جھکے ہوئے ہوں گے، ہر قوم اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی، جہنم دھاڑ رہی ہوگی، چیخ رہی ہوگی، اس میں سے آوازیں نکل رہی ہوں گی اور وہ انسانیت کی طرف بڑھ رہی ہوگی، اور بڑھتے بڑھتے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بے قرار ہو جائیں گے اور آپ کہیں گے نمازوں کے طفیل، روزوں کے طفیل، دعاؤں کے طفیل، یہ جہنم کی آگ میری امت سے دور چلی جائے، لیکن وہ جانے کے تیار نہیں ہوگی۔ جبریل امین سے کہیں گے، جبریل امین ایک پیالہ پانی لے کر آئیں گے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیں گے اور یہ کہیں گے اے اللہ کے نبی یہ پیالہ پانی کا آپ جہنم کی آگ پر ڈال دیجئے، اس سے یہ جہنم کی آگ بجھ جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جلدی سے وہ پیالہ جبریل امین کے ہاتھ سے لے کر اور جہنم پر ڈالیں گے، وہ آگ دور چلی جائے گی اور آگے کا حصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پوچھیں گے جبریل یہ کیا جنت کا پانی ہے جو تم لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی اور دور چلی گئی اور میری امت اس سے محفوظ ہو گئی؟ جبریل امین فرمائیں گے اللہ کے حبیب بات یہ نہیں ہے، یہ جنت کا پانی نہیں ہے، یہ کوئی زمزم کا پانی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی امت کے گناہگاروں کے وہ آنسو ہیں جنہوں نے اپنی گناہوں کی توبہ کے وقت میں دنیا میں بہائے تھے، آج اللہ نے ان کو محفوظ کر رکھا تھا اور اس کی وجہ سے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ جس طرح دنیا کے پانی سے ہماری دنیا کی چیزیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا یہ مسلمان کا ندامت سے بہا ہوا آنسو ہوگا اور یہی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے قیامت میں ایک آدمی کو لایا جائے گا جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی سوائے گناہوں کے، اس کو جہنم پہ جانے کا یقین ہو چکے گا اور یہ بہت پریشان ہوگا کہ اب تو سوائے میرے لیے جہنم کے کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ اس کی سفارش اس کی آنکھ کا ایک پلک کا بال کرے گا اور وہ یہ کہے گا اے باری تعالی یہ گناہگار ہے لیکن میں آپ کے سامنے گواہی دیتا ہوں ایک مرتبہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے یہ رویا تھا اور اس کا اتنا سا آنسو نکلا تھا اور آنکھ سے اتنا سا قطرہ نکلا تھا کہ میں بھیگ گیا تھا، میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ یہ آپ کے خوف سے رویا تھا اور میں بھیگا تھا، میری سفارش پر اس کی مغفرت کی جائے۔ چنانچہ آنکھ کے بال اور پلک کے بال کی سفارش پر اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے۔ جو مالک اتنا مہربان ہے، جو خدا اتنا معاف کرنے والا ہے، اس کے سامنے معافی نہ مانگنا اور اس سے اپنے گناہوں کے ندامت کے آنسو اس کے سامنے نہ بہانا کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ میرے دوستو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ختم ہوا جا رہا ہے، یہ عشرہ آج آخری دن ہے، 20واں روزہ ہے اور پھر اور 9 دن نہ معلوم 10 دن باقی ہیں۔ ہم ان کی قدر کریں اور ایسے اعمال کریں، اسباب مغفرت اختیار کریں، اسباب مغفرت اختیار، جن اعمال سے جن اسباب سے اللہ بندوں کو معاف کیا کرتا ہے، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، دعائیں مانگیں، اپنے آپ کو اچھے کاموں کی طرف لے کر آئیں اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کا سچا عہد اور توبہ کریں کہ برائی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، آئندہ کبھی برائی کے قریب بھی نہیں جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ معاف کرے۔ اب آئندہ جمعے سے متعلق کچھ اعلانات ہیں، وہ آپ سن لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔